اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ آج سے سورہ انعام کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ انعام قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے چھٹا سورہ ہے، مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والا سورہ۔ اس کی 165 آیتیں ہیں، 165۔ انعام کا مطلب ہے چوپائے، یعنی کیٹل، وہ جانور جن کو عام طور پر چوپائے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورے میں حلال اور حرام جانوروں کا نمایاں طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سورے کا یہ نام رکھا گیا۔ آج کی بحث میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک گفتگو رہے گی۔ 1 سے 8 آیت۔ بسم اللہ کے فوراً بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیروں اور اجالوں کو قرار دیا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور اس کے بعد وہ جو کافر ہیں وہ اپنے پروردگار کا برابر والا دوسروں کو قرار دیتے ہیں، یعنی اس کے مساوی دوسروں کو قرار دیتے ہیں، یعنی اس کے شریک قرار دیتے ہیں، جبکہ وہی خالق ہے اور وہی مختلف چیزوں کو مختلف حیثیتوں میں قرار دینے والا ہے۔ یہاں پر یہ بھی غور طلب ہے کہ آسمانوں اور زمین کے لیے خلقت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ظلمتوں یعنی اندھیروں اور روشنی کے لیے جعل کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نور کا نہ ہونا اندھیرے کو بتاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک جو بحث ہے کہ اندھیرا خلق نہیں ہوتا بلکہ نور کے معدوم ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بڑی لطافت ہے کہ جو لفظ ہے وہ جعل کا استعمال ہوا ہے۔ یہاں بہرحال اس زمانے کے اندر آج بھی بہت سارے افراد ظلمت کے لیے الگ خدا کے قائل اور نور کے لیے، روشنی کے لیے الگ خدا کے قائل۔ اس زمانے میں پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے سے ذہن انسانی کو متوجہ کیا کہ خالق بہرحال ایک ہی ہے، مالک بہرحال ایک ہی ہے، معبود بہرحال ایک ہی ہے، اور اس کے اندر اس کے حوالے سے کسی شریک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی تعارف مزید آگے بڑھتا ہے آیت نمبر 2 میں کہ هو الذی خلقکم من طین، یعنی وہی خدا کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہی وہ خدا ہے کہ جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ مٹی سے پیدا کرنا جناب آدم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو موری سے اعلیٰ ہیں، ان کو بہرحال پروردگار عالم نے مٹی سے پیدا کیا، اور خود انسان جو ہے اس کے بھی وجود، اس کے مادی اجزاء جو ہے وہ مٹی کے اندر موجود ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ثم قضا اجلہ، پھر ایک مدت اس نے طے کی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس ہے، ثم انتم تمترون، اس کے بعد بھی تم لوگ شک کرتے ہو۔ یعنی وہ خدا ایسا ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، مدت بھی معین کی، اور ایک اور مقررہ حتمی مدت وہ بھی اس نے مقرر کی ہے اور اس کو معین فرمایا ہے۔ یہ جو یہاں پر 2 مدتوں کا ذکر کیا گیا، اسی کی وجہ سے اس کی 2 حصے کیے گئے کہ ایک وہ مدت ہے کہ جو حتمی ہے اور ایک وہ ہے جو غیر حتمی ہے۔ یہ تقسیم خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہوئے کی کہ ہما اجلان، اجل محتوم و اجل موقوف، یہ 2 قسم کی اجلوں کی طرف اشارہ ہے۔ اجل یعنی مدت، ایک اجل حتمی اور ایک اجل مشروط۔ اس فنامنا کو سمجھانے کے لیے تفسیر نمونہ کے اندر بہت اچھی ایک مثال دی ہے، اور وہ مثال چراغ کی ہے کہ مثلا ایک تیل سے جلنے والا چراغ، اس کے تیل کی مقدار کے پیش نظر ممکن ہے کہ وہ 20 گھنٹے روشنی دینے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن ایک آندھی کا جھونکا یا بارش کا چھینٹا یا اس کی دیکھ بھال نہ کرنا اس کی زندگی کے مختصر ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ایک جو نارمل کورس آف ایکشن تھا اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ اس کو 20 گھنٹے تک چلنا چاہیے تھا، مگر یہ درمیان میں کچھ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے آ کر انفلوئنس کر دیا اور اس کے نتیجے میں
اس کا معاملہ مختصر ہو کر رہ گیا۔ انسان کی زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک پروردگار عالم کی طرف سے ایک انسان کو زندگی ملی ہوئی ہے، مگر اگر وہ اس زندگی کو کیئر نہ کرے، مثلا اپنی صحت کا خیال نہ رکھے، تو مادی اسباب کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی مختصر ہو جائے۔ اور اسی طرح سے کچھ مانوی اسباب بھی ہوتے ہیں، کچھ اسپرچل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، اگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کے والدین ہوں، تو اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرے تو اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جتنی زندگی جی سکتا تھا اس سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ طے ہے کہ زندگی مختصر ہونے کے باوجود اس سے مختصر نہیں ہو پائے گی کہ جو پروردگار عالم نے ایک منیمم لمٹ رکھ دی ہے۔ یہ خود اپنی جگہ پر بہت دقیق اور بہت غور طلب بحث ہے۔ تو یہ اگر نقطہ سمجھ میں آ جائے تو یہ دونوں مدتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی کہ ایک پروردگار عالم کی طرف سے حتمی ہے کہ اتنا تو بہرحال اس آدمی نے زندہ رہنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی کے اندر مختلف چیزوں کا خیال رکھے تو اس میں اتنا مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ علم پروردگار ان دونوں کے اوپر حاوی ہے۔ مزید تفصیل اگر اس کی پڑھنی ہو تو پھر کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے مزید آیت نمبر 3 میں پروردگار عالم اپنا تعارف کرواتا ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہارے ظاہر اور پوشیدہ دونوں معاملات سے واقف ہے، ان کا علم رکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور ہر چیز جو تم کرتے ہو ان سے بھی واقف ہے۔ یعنی پروردگار عالم کو کسی ایک جگہ کے اندر محدود نہ سمجھو، وہ لامکان ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ تمہاری طرف سے اعلان ہو یا تمہاری طرف سے دلوں میں چھپی ہوئی بات ہو، وہ خدا اس سے واقف ہے۔ جو تم کماتے ہو، کسب کرتے ہو، جو حاصل کرتے ہو، اسے بھی وہ جانتا ہے۔ یہ ہے پروردگار کا معاملہ۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا تَعْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے پاس جب کوئی نشانی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، یعنی اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خدا کی طرف توجہ کرتے اور خدا کی نشانیوں کی طرف توجہ کرتے اور پھر ہدایت حاصل کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے، مگر وہ ایسا نہیں کرتے۔ فقط کذبوا بالحق، تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ لما جاءہم، وہ حق جو ان کے پاس آیا۔ مثلا اس آخری نبی کے کیس کے اندر کہ قرآن لے کر آگئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد بھی ان کو جھٹلایا گیا۔ تو ماضی کے اندر بھی انبیاء کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ وَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو اب انہیں بہت جلد ان باتوں کی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے خبریں ان کے سامنے آ جائیں گی، یعنی ان کا کیا دھرا ان کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے کہ الم یرو، یہ بھی عبرت ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، کتنے ہی افراد کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں زمین میں ویسا اقتدار دیا جو تمہیں نہیں دیا، یعنی ان کے لیے وسائل زیادہ تھے، امکانات زیادہ تھے۔ احرام مصر آج بھی اگر اسے دیکھا جائے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ اتنے بڑے بڑے احرام اور اتنے آرگنائزڈ احرام انہوں نے تعمیر کر لیے۔ تو ماضی کی جو تاریخیں ہمارے سامنے ہیں اس میں بھی ایسے نمونے ہیں، اور پھر جو قبل از تاریخ کا دور ہے اس میں تو پروردگار عالم ہی جانتا ہے کہ لوگ کہاں تک ترقی کرتے ہوئے پہنچے تھے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ وہ کہ جو ترقی میں ظاہری اسباب کے تحت جن کے پاس امکانات تھے وہ تم سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، جن پر ہم نے آسمان سے موسلادھار بارش نازل کی تھی، وہ رحمت کے طور پر۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ان کے لیے ہم نے نہریں بنائی تھیں، تجری من تحتہم، جو ان کے پیروں کے نیچے سے بہتی تھی، یعنی وہ بھی ان کی کنٹرول میں تھی۔ مگر پھر ہوا کیا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہ طاقت بھی تھی، وسائل بھی تھے، آسمان سے بارش بھی برس رہی تھی، نہروں کا بھی نظام موجود تھا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرنا خود بتا رہا ہے کہ کوئی
پروردگار عالم نے فقط اور فقط کسی انتقامی جذبے کی تسکین کے لیے ان کو ہلاک نہیں کیا تھا، یہ ان کے گناہ تھے کہ جن کی وجہ سے وہ ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ اور پیچھے جو حتمی اور غیر حتمی اجل کی بحث آئی تھی، اس سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات کو ریلیٹ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ لوگ یہ گناہ نہ کرتے تو اپنی طبی عمر کو پورا کر پاتے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر لکھی ہوئی تحریر اتارتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اسے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ کہتے کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ وہی بہانے بازیاں ہوتی ہیں۔ بعد افراد نے اعتراض کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو یہ پوری کتاب ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہو جاتی؟ لکھی ہوئی کتاب نازل ہونی چاہیے۔ یہ کیا کہ وحی کی صورت میں آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو لکھوایا جا رہا ہے بٹ بائی بٹ۔ تو یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جن کو نہیں ماننا ہوگا وہ اگر اس طرح سے نازل کریں گے تو بھی نہیں مانیں گے، اور اس کو کھلے ہوئے جادو سے تعبیر کریں گے، اور جو حق کی تلاش میں ہیں ان کے لیے اس طرح سے بھی قابل قبول ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی اعتراض کا موضوع یا اعتراض کا کوئی مقام ہے نہیں۔ آخری آیت جو صفحے پر ہے اس میں ایک اور اعتراض کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا، ولو انزلنا ملکن، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے، لقضی الامر، تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا، ثم لا ينظرون، اور اس کے بعد انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ رسول پر ظاہر ہے کہ فرشتے تو اترتے ہی تھے، مگر کافروں کا مطلب یہ تھا کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے فرشتے کو اترتے ہوئے دیکھ سکیں۔ فرمائشی معجزے اگر اس طرح کے پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیے جائیں تو جیسا کہ ماضی میں ہو چکا ہے، اگر ان کا انکار ہو تو پھر عذاب الہی فوراً نازل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی فرمائش کے مطابق اگر فرشتے اترتے تو پھر عذاب خدا سے ان کو مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ اس کو بھی جو ماضی کے اندر ہم نے تھوڑی دیر پہلے اجر حتمی اور غیر حتمی کی بات کی، اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی پروردگار عالم کا احسان ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ وہ مہلت پوری ہو جائے اور لوگ اپنا وقت پورا کریں، ورنہ وہ منیمم جو مہلت ہے وہ بھی نہیں ملے گی اور ان فرمائشی معجزات کے نتیجے میں انسان ہلاک ہو جائے گا، اور یہ مشیت کے خلاف ہے۔ یہ فرشتوں کے حوالے سے جو بحث ہے وہ اگلے صفحے پر بھی آگے بڑھے گی۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انعام، آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 18، 9 سے 18۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا تھا کہ پروردگار عالم نے مختلف اعتراضات جو کفار اور مشرکین نے کیے تھے ان کو ڈسکس کیا۔ آخری جو اعتراض وہاں پر بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیوں خدا نے کوئی ایسا فرشتہ نازل نہیں کیا کہ جس کو ہم خود مشاہدہ کر سکے، جس کے ذیل میں یہ بات کہی گئی کہ اگر فرمائشی معجزہ دکھا دیا گیا تو پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، پھر اس کے بعد اگر ایمان نہیں لائے تو فوراً ہلاک کر دیا جائے گا، ذرا سا بھی موقع نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، یہاں سے یہ پہلا صفحہ، یہ ہمارا آج کا صفحہ شروع ہو رہا ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، کہ اگر ہم رسولوں کو ملک بنا کر بھیجتے تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، یعنی اگر ہم ملک بھیجتے تو ملک کو بھی انسانی روپ میں مرد بنا کر بھیجتے۔ اصولی طور پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر انسان کی ہدایت مقصود ہے اور انسان کو نبی نہ بنایا جائے تو پھر وہ رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ جیسے کہ نہ فرشتے کو بھوک لگتی ہے، نہ فرشتے کو پیاس لگتی ہے، نہ فرشتے کو نیند آتی ہے، نہ فرشتے کی ازدواجی کوئی زندگی ہے، تو وہ رول ماڈل نہیں بن سکے گا۔ اس کا یہ کہنا کہ روزہ رکھو خدا خوش ہوگا، عملی طور پر وہ خود روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو بھوک نہیں لگتی کہ وہ غذا سے دستبردار ہو۔ لہذا اگر کوئی رول ماڈل بن سکتا ہے تو اسے اسی نوع سے ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بناتے تو پھر ہم اس کو مرد ہی بناتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ گویا
ہم شبے کا موقع دیتے جس طرح سے ابھی یہ لوگ شبے میں پڑ رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو ان کی طرف سے یہ زیادتی ہے کہ ہم نے کسی کو اگر اپنا نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، تو ان کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس نبوت اور رسالت کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں۔ اس کے لیے وہ نبی اور رسول بینات، نشانیاں، معجزات وہ پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ مگر یہاں بھی وہ لوگ شبے میں پڑے ہوئے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور اگر ہم نے اس طرح سے کیا ہوتا تو پھر یہ اور زیادہ شبے کے اندر پڑتے اور یہ کہہ دیتے کہ مثلا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعیت کے اعتبار سے فرشتہ ہی ہے جو لباس بشر کے اندر آیا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے ان کے ان اعتراضات کو مسترد کیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ کہ یہ جو رسولوں کا مذاق اڑانے کا سلسلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، پہلے بھی اسی طرح سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو انہیں اسی عذاب نے آ کر گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ رسولوں کا مذاق اڑانا، رسولوں کے پیغام کا مذاق اڑانا۔ اب رسول اگر انذار کرنے کے لیے عذاب کا حوالہ دیتے ہیں، وہ عذاب برزخ کا ہو، وہ عذاب جہنم کا ہو، جہنم کے ٹولوں کا ہو، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس مذاق اڑانے کا نتیجہ پھر یہی ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے اور وہ ان کو آ کر اپنے گھیرے میں لے لیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قل سیروا فی الارض اے حبیب کہہ دیجئے کہ روئے زمین پر چلو اور پھرو، تم منظرو اور پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اس دنیا میں پہلی مرتبہ تم پیدا کیے گئے ہوں اور تم سے پہلے انسانوں کی کوئی بستی نہ رہی ہو، تو جو پہلے گزرے ہوئے انسان ہیں ان میں جو جھٹلانے والے تھے وہ کس طرح سے اپنے انجام کو پہنچے، اس کے لیے مختلف کھنڈرات کا جائزہ لینا، ان کا مشاہدہ کرنا بہت کافی ہے۔ اگر ایک انسان عبرت لینا چاہے تو ان کھنڈرات کے اندر بہت عبرتیں موجود ہیں۔ پھر ارشاد ہوا قل اے حبیب کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض قل للہ اس کے لیے وہ سب کچھ کہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور پھر کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ پروردگار عالم نے اپنے اقتدار با اعتبار ظرف مکان اس کا اعلان کیا۔ یعنی انسان جو اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کرتا ہے تو یا اسے ظرف زمان کی ایک قید نظر آتی ہے کہ ایک ٹائم ہے کہ جس کے اندر وہ مقید ہے، اور یا ظرف مکان کی قید نظر آتی ہے کہ ایک اسپیس ہے کہ جس کے اندر وہ مقید ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں پروردگار عالم نے دونوں اعتبار سے ٹائم اینڈ اسپیس دونوں میں اپنے اقتدار کا اعلان کیا۔ تو یہ جو آیت ابھی پیش نظر ہے اس میں ظرف مکان کے اعتبار سے، اسپیس کے اعتبار سے ان سے کہہ دیجئے کہ کس کے لیے ہے وہ سب کچھ کہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قل للہ پھر خود ہی جواب دیجئے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ تو اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا۔ تو خدا پر رحمت کو کون واجب کرے گا؟ کوئی اور نہیں، خود پروردگار عالم نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وہ تم سب کو یقیناً روز قیامت تک جس میں کوئی شک نہیں اکٹھا کرتا رہے گا۔ یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری کے بعد تیسری نسل، یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور یہ بھی رحمت خدا کا ایک اظہار ہے۔ الذین خسروا انفسهم جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا، وهم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ایمان سے دور ہو کر، خود اعمال صالحہ سے دور ہو کر انہوں نے کس کا نقصان کیا؟ انہوں نے اپنا نقصان کیا، اور جب وہ اسی دنیا کے اندر مگن رہنا چاہتے ہیں اور اسی کے اوپر اکتفا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں اور ایمان سے دور ہیں۔ اب وہ آیت آ گئی کہ جس کے اندر باعتبار ظرف زمان یا ٹائم کے اعتبار سے بھی پروردگار عالم کے اقتدار کا اعلان کیا گیا کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا اقتدار ہے جو رات اور دن میں سکونت پذیر ہے، یعنی ساکن ہے، رہ رہے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ قل اے حبیب کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لوں۔ فاطر السماوات والارض جبکہ خدا وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کا
پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلا سکتا. اس کی شان سے بالاتر ہے، اس کے مرتبے اور مقام سے کے حوالے سے سازگار نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو کوئی کچھ کھلا سکے. خدا ہے کہ جو محتاج بندوں کو غذا فراہم کرتا ہے اور ان کے طعام کا انتظام کرتا ہے. وہ تو خود سرپرست ہے اور ان تمام تر مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے. قل، اے حبیب کہہ دیجیے، انی امرت، کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں پہلے درجے کا، اول درجے کا مسلمان رہوں. ولا تکونن من المشرکین، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے گا. یہ جو یہاں پر کہا گیا کہ میں پہلے درجے کا مسلمان رہوں، یہ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی میں اس وقت بھی مسلمان تھا کہ جب کوئی دوسرا موجود نہیں تھا. اس آیت کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم نور ہی میں سے ہی مگر اول مخلوق ہونے کے اوپر بھی استدلال کیا گیا ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، قل، اے حبیب کہہ دیجیے، انی اخاف ان عصیت ربی، کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں اپنے رب کی معصیت کروں، عذاب یوم عظیم، تو کس چیز کا خوف ہے؟ قیامت کے عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے. یہ جو کہا گیا یہ ہے فرض محال، کہ وہ رسول جو خدا کی طرف سے عصمت کی سند رکھتا ہو، کہ جو بولتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، کہ جو وہی کے ذریعے سے اس پر نازل کیا جائے، کرتا وہی ہے کہ جو وہی اس پر نازل ہو رہی ہو، تو وہاں کہاں امکان ہے کہ کسی قسم کی معصیت ہو؟ مگر اس کو کہا جائے گا فرض محال، کہ فرض محال نہیں ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے خود اپنے بارے میں کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو فساد مچ جاتا. تو کیا واقعی کوئی دوسرا خدا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، قطعاً نہیں ہے. نہ کوئی دوسرا خدا ہے، نہ کوئی فساد کا امکان ہے. یہ محال کو فرض کیا جا رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے نہ کوئی معصیت ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی عذاب ہے. مگر سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر مجھے اس فرض کے اوپر عظمت پروردگار کا احساس کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے تو تمہاری کیا کیفیت ہونی چاہیے. میں یصرف عنہ یومئذ، اس دن جس سے عذاب خدا کو برطرف کر دیا جائے، فقد رحمہ، تو یقیناً اللہ اس کے اوپر رحم کرنے والا ہے، اللہ نے اس پر رحم کر دیا. وذالک الفوز المبین، اور یہ نمایاں کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی برطرف نہیں کر سکتا. یہ قدرت خدا کا اظہار ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور خدا کسی کو خیر پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر پورا قابو رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم ہے اور خبیر. حکیم یعنی صحیح کام کرنے والا، خبیر یعنی باخبر. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہو جاتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ انعام، آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 26، 19 سے 26. ارشاد ہوتا ہے، قل، اے حبیب کہہ دیجیے، ایو شیء اکبر شہادتن، گواہی میں سب سے بڑھ کے کون چیز ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجیے کہ اللہ. شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، یعنی میری رسالت کے اوپر اللہ کی گواہی ہے. خود اللہ کی اپنی توحید کے بارے میں بھی گواہی ہے، اور اس سے زیادہ کون معتبر ہو سکتا ہے گواہی دینے کے بارے میں؟ وہ تنہا ہے یا اس کا کوئی شریک ہے؟ یہ خدا سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ اس نے کس کو اپنا نبی بنایا ہے، یہ خدا سے بہتر کون جانتا ہے؟ اگر خدا کا کوئی شریک ہوتا تو خدا کو ضرور پتا ہوتا. اس کا نفی کرنا یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ کے اوپر قرآن مجید کو نازل کر کے چیلنج کر دینا، یہ پروردگار عالم کی طرف سے بہت بڑی گواہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بلا فاصلہ قرآن ہی کا حوالہ آ بھی رہا ہے. وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور مجھ پر وحی کیا گیا ہے اس قرآن کو. اور کیوں کیا گیا ہے؟ لِأُنذِرَکُم بِہ، تاکہ میں تم کو انذار کروں.
یعنی تمہیں وارننگ دوں، تمہیں یہ پیغام سناؤں، ومن بلغ، اور جس تک وہ پہنچے اس کو بھی متنبع کروں. یعنی یہ جو امیڈیٹ آڈینس ہے، جو فوری سننے والے ہیں، ان کو تو یہ پیغام سنایا جائے، اور جو آگے جن تک یہ بات پہنچ سکتی ہے ان سب تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤں. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ جس کو پیغمبر اکرم نامینیٹ کریں. اور یہ پیغمبر اکرم کا بار بار منیت کا جو حوالہ دینا ہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. یہ کہنا کہ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے، میں علی سے ہوں. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی طریقے سے امام حسن کے لیے کہنا. پھر اس کے بعد حدیث ثقلین کے اندر تعارف کروانا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ میرے بعد وہ من بلغ کی جو منزل ہے اس پر کون میری طرف سے آفیشل اسپوکس پرسن ہوگا اور تبلیغ کرے گا. پھر اس کے مقابلے میں یہ تو صحیح صاف ستھری شہادتیں اور گواہیاں ہیں، اس کے مقابلے میں جو باطل گواہیاں ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں تبصرہ کیا جا رہا ہے. انکم لتشہدون، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ الہۃ اخری، کہ اللہ کے ساتھ ایک دوسرا خدا بھی ہے. قل لا اشہد، کہہ دیجئے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا. قل، اور کہہ دیجئے، انما هو الہ واحد، کہ پھر میں کس چیز کی گواہی دیتا ہوں؟ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں کوئی شریک نہیں. واننی بریء مما تشرکون، اور میں بری ہوں، بیزار ہوں ان سے کہ جنہیں تم شریک قرار دیتے ہو. الذین آتیناہم الکتاب، وہ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی انسان کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، وہ بہت وضاحت کے ساتھ آرام سے بہت سوں کے درمیان اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. پروردگار عالم کی یہ تعبیر بہت عمدہ ہے کہ یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو اس رسول کے پہچاننے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹل پرابلم نہیں ہے کہ وہ جج نہیں کر پا رہے. ایشو یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا چاہتے ہیں. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کہ وہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ جملہ خسارے کے ساتھ یہ آیت نمبر 12 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور ابھی آیت نمبر 31 میں واپس یہ آگے بھی آئے گا. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یعنی جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. یہ رواداری کا انداز ہے کہ سامنے والے کو قابل سماعت بنایا جائے. ظاہر ہے کہ کچھ افراد اگر جانتے بوجھتے انکار کرنے والے ہیں تو کچھ وہ ہیں کہ جو کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی کے انفلوئنس میں ہونے کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں. تو یہاں پر گویا ان کو سوچنے اور سمجھنے پر متوجہ کیا جا رہا ہے، دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. یعنی معاذ اللہ، اگر میں جھوٹ باندھ رہا ہوں تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا. یا کذب بآیاتہ، وہ کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. یعنی اب فرض کرو کہ میں بالکل صحیح پیغام لے کر آیا ہوں اور تم جھٹلا رہے ہو، تو پھر تو یہ بتاؤ کہ تم سے بڑا پھر ظالم کون ہوگا. یعنی یہ سوچنے کے لیے ان کو فوڈ فار تھاٹ دیا جا رہا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے، بہتری حاصل نہیں کرتے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن کے جب ہم ان سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ، پھر کہیں گے ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، اینا شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شرکا، الذین کنتم تزعمون، کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان باطل تھا، تمہاری یہ سوچ تھی اور باطل سوچ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، تم نے ان کو شریک بنا لیا تھا. ثم لم تکن فتنتهم، تو پھر نہیں ہوگی ان کے پاس کوئی ترکیب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ یہ کہہ دیں، واللہ، کہ اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، کہ ہم تو مشرک نہیں تھے. یعنی وہ اس موقع پر مکرنے کی کوشش کریں گے. انظر، ذرا دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے وہ اپنے آپ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گیا. ظاہر ہے کہ اگر کسی کو شریک بنا کر سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ کا شریک ہے تو وہاں پر کہاں موجود ہوگا، یا اس کی شراکت کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں، کوئی بیس تو ہے نہیں.
تو وہاں پر کہاں اس نے ایگزسٹ کرنا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ وہ ہیں ان میں سے کہ جو آپ کی طرف بہت غور سے کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کیفیت کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں بھی بھاری پن ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہاں پر سکھ اور طلب بات یہ ہے کہ پھر ان کا توجہ سے سننے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ توجہ سے سننا ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خواہ کی نقطہ چینی کرنے کے لیے، کہ کوئی ایسا نقطہ ہاتھ آ جائے کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ پروپیگنڈا کر سکیں، جیسا کہ سازشی افراد کا مزاج یہی ہوتا ہے. حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک تو آپ سے خواہ کی بحث کرتے ہیں، یقول الذین کفروا اور کہتے ہیں وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں ہے مگر پچھلے لوگوں کی داستانیں. یعنی اس میں ہدایت کیا ہے؟ یہ تو داستان ہے. یعنی وہ اس پیغام کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس نقطے کو لے کر پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. آخری آیت جو صفحے پر ہے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ ان کی طرف سے روکتے ہیں اور خود ان سے دور رہتے ہیں. یعنی ایک خود ہدایت حاصل کرنے کا مرحلہ ہے اور ایک دوسروں کو ہدایت کی طرف لانے کا مرحلہ ہے. نہ یہ خود ہدایت کی طرف آتے ہیں، نہ دوسروں کو ہدایت کی طرف آتے ہوئے دیکھنا انہیں پسند ہے. خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کے لیے بھی مقدمات فراہم کرتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاکت میں ڈالتے مگر خود اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے. یعنی غیر شعوری طور پر خود بھی ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کی ہلاکت کا بھی انتظام کرتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک انعام، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 27 سے 34. ایک منظر کشی ہے میدان قیامت کی اور میدان قیامت کے بعد کے سبسیکوینٹ جو مراحل ہیں، کہ جب اہل نار یا اہل جہنم جو ہیں وہ جہنم میں گویا داخل کیے جا رہے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم دیکھو جب وہ آتش دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے. فَقَالُوا، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، کہ کاش، نرد، ہمیں پلٹا دیا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم وہاں پلٹنے کے بعد اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں شامل ہو جائیں، مومن بن جائیں. تو ان تین باتوں کا یہاں پر وہ ذکر کریں گے. ہمیں پلٹا دیا جائے، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور مومن بن جائیں گے. پروردگار عالم کا اس پر تبصرہ یہ ہے کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے وہ جو یہ لوگ چھپایا کرتے تھے. ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، اگر ان کو پلٹا بھی دیا جائے تو بھی یہ وہی کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی یہ جو اظہار تمنا کے ذیل میں ان کے اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ایک موقع مل جائے تو ہم جا کر وہاں پر اب جھٹلائیں گے نہیں، بلکہ اچھے شریف لوگ بن جائیں گے اور مومن بن جائیں گے، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. وقالوا، اور وہ یہ کہیں گے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ یہی بس دنیا کی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. اگر اس کو پیچھے کے ساتھ متصل سمجھا جائے تو یہ اہل نار جو ہیں ان کا یہ جملہ ہے، اور یہی جملہ ہم جانتے ہیں کہ جو مادیین ہیں، جو دہریین ہیں، کہ جو خدا کے قائل نہیں ہیں، قیامت کے قائل نہیں ہیں، ان کا بھی یہی کلمہ ہے. مزید ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش دیکھو وہ موقع جب وہ ٹھہرائے جائیں گے اپنے پروردگار کے سامنے. اب ظاہر ہے کہ یہ مجازی طور پر ہے کہ وہ جب پیش پروردگار ہوں گے، یعنی حساب کتاب کی منزل پر ہوں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، وہ کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، یعنی ایسا ہی ہے. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو خدا فرمائے گا کہ چکھو عذاب تمہارے کفر کی وجہ سے جس کا تمہیں سامنا ہے، اس عذاب کو چکھو.
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا کفر، یعنی تم نے کفر کیا جس کی وجہ سے یہ عذاب تم کو چکھنا پڑ گیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً گھاٹا اٹھایا، خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ سے ملاقات، اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور تکذیب کی۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 20 میں بھی اس سے پہلے خسارے اور گھاٹے کا ذکر آیا ہے۔ یہاں پر خسارے کو مربوط کیا گیا ہے، لنک کیا گیا ہے انکار قیامت کے ساتھ، کہ اگر اللہ کی ملاقات، جو بندوں کے ساتھ اللہ سے کی ملاقات ہونی ہے، اگر کوئی اس کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ قیامت جب اچانک آ جائے گی، قالو، تو یہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، آئے افسوس ہمارے حال پر، وا حسرتا، ہم نے اس کے بارے میں کوتاہی کی اور ہم لوگوں کے اوپر افسوس ہے۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھا رہے ہیں اپنے بوجھوں کو اپنی پشت پر، الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ کہ کیا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ قیامت کے مقابلے میں اگر کوئی دنیا کو اہمیت دینا شروع کر دے تو دنیا کی کیا حیثیت ہے قیامت کے مقابلے میں، سوائے اس کے کہ اسے کھیل تماشے سے تعبیر کیا جائے۔ یہ الگ بات کہ جب انسان دنیا کی زندگی کو سنجیدگی سے گزارے گا اور دنیا میں رہ کر دنیا کا نہیں ہوگا، تو پھر قیامت کے لیے تمام تر ثواب بھی یہیں سے فراہم کیا جائے گا۔ مگر یہ خاص ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لعب اور لہو، یعنی کھیل تماشے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ کمپیریزن بہت اہم ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ کچھ یہ بھی کہنے والے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے اور قیامت کچھ نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں یہ ایک قول ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا جو گھر ہے وللدار الاخرہ خیر للذین یتقون، یہ بہتر ہے، مگر کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو پرہیزگار ہیں۔ تو پرہیزگار وہ کہاں پر تھے؟ دنیا کے اندر پرہیزگار تھے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ قد نعلم، اب یہاں سے تسلیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تسلی خدا کی طرف سے ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ پیغمبر اکرم ظاہر کے تبلیغ کر رہے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، جہنم کے گڑھے سے نکل آئیں، جنت کے حقدار بن جائیں، اور اس میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو ہٹ دھرمی کی وجہ سے ابو جہل کی طرح یا ابو لہب کی طرح دین اور ہدایت سے دور رہتے ہیں۔ یہ بات ظاہر پیغمبر اکرم کے لیے انتہائی اذیت کا باعث تھی۔ اس پر خالق نے بطور تسلی و دلجوئی یہ آیتیں اتاری۔ ارشاد ہوتا ہے قد نعلم، ہمیں معلوم ہے، انہ لیحزنک الذین یقولون، یہ لوگ جو کہتے ہیں اس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے۔ فإنہم لا یکذبونک، تو یہ لوگ آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے ہیں، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ لوگ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ جو ظالم ہیں یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یعنی یہ انکار آپ تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ انکار خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تسلی دینے کا ایک انداز ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری تسلی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کی تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جو ان کی تکذیب کی جا رہی تھی اس پر انہوں نے صبر کیا، یعنی وہ اپنا کام کرتے رہے، انہوں نے اپنے کام کو ترک نہیں کیا۔ وَأُوذُوا، ان کو اذیت دی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد پھر آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس تو رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے، یعنی آیت نمبر 34 یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ جو باقی دو تسلیاں ہیں وہ اگلے صفحے پر انشاءاللہ آئیں گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انعام، آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 35 سے 43۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے دو طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔
جھٹلانے والے رسول اللہ کو جھٹلا رہے تھے اور پیغمبر اکرم کو یہ غم تھا کہ یہ لوگ ہدایت کیوں قبول نہیں کرتے۔ تو پہلی تسلی یہ دی گئی کہ حبیب یہ آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں تو یہ گویا خدا کو جھٹلا رہے ہیں۔ دوسری تسلی یہ دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے ان کو بھی تکذیب یا جھٹلانے والوں کے انداز کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے صبر کیا اور ان کو اذیت دی گئی یہاں تک کہ ہماری نصرت ان تک پہنچی۔ اب یہاں پر تسلی کا تیسرا انداز ہے کہ جس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر ان کی روح گردانی بڑی شاق ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے، اگر آپ کر سکیں تو یہ کر لیں کہ کوئی سرنگ زمین میں نکال لیجئے، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا کوئی سیڑھی لگا لیجئے آسمان تک، وَتَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ، اور اس طرح سے ان کے لیے کوئی معجزہ کوئی نشانی لے کر آ جائیے۔ یعنی جو من پسند ان کی معجزوں کی فرمائش ہے اگر وہ آپ پورا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیجئے۔ یعنی یہاں پر سمجھایا ہی جا رہا ہے، جس کے لیے یہ کہا جائے گا کہ محبت کی باتیں ترشروئی کے انداز میں اور سخت لب و لہجوں میں ہوتی ہیں، لیکن ان میں مضمر ہوتی ہے شفقت و محبت۔ یہ دوسرے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف میں پروردگار عالم نے یہ کہا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیا آپ اپنی جان دے دیں گے اس رنج میں کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ بنیادی طور پر جو معجزے کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی رسالت کو اسٹیبلش کر دیا جائے۔ وہ اگر ایک مرتبہ اسٹیبلش ہو جائے تو پھر ان کے من پسند معجزات دکھانے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور یہ جسٹیفیکیشن اس لیے بھی نہیں ہے کہ اب یہ معجزات کا جو مسلسل مطالبہ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف کھیل تماشے کے لیے ہو رہا ہے، ورنہ جس کو اگر ماننا ہوتا تو اس کے لیے ایک معجزہ بہت ہونا چاہیے تھا۔ یہ جائے کہ کئی معجزات اس کے سامنے پیش کر دیے گئے مگر پھر بھی وہ قبول نہیں کرنا چاہتا، تو یہ اس کے خبث باطن کی دلیل ہے۔ زبردستی ان سب کو مسلمان بنانا یہ مقصود نہیں ہے، جو یہاں پر آگے کہا گیا کہ لو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی، کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یعنی زبردستی، مگر وہ مقصود نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو ہرگز آپ وہ انداز اختیار نہ کریں جو بے خبر افراد کا انداز ہوتا ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم کی پالیسی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا انداز تسلی دینے کا ہے کہ انما یستجیب الذین یسمعون، قبول بس وہی کرتے ہیں کہ جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، اور جو مردے ہیں انہیں تو اللہ ہی جلائے گا یعنی زندہ کرے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ اس میں غور سے نہ سننے والوں کو فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نہ ہونے میں مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں مگر ان کی حرکتیں جو ہیں وہ مردوں والی ہیں۔ تو یہ چار انداز تسلی کے ان آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے اختیار کیے۔ پھر ان کا اعتراض جو مشرکین کا تھا اس کو نقل کیا، وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا۔ اب یہ ان کی طرف سے جس کو کہا جائے کہ ہٹ دھرمی ہے، کہ وہاں اتنے معجزے پیش کیے جا چکے ہیں کہ جو ایمان لانے کے لیے کافی ہیں، مگر ان کی یہی رٹ ہے کہ یہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے۔ اسی کے پیچھے جواب بھی دیا گیا، اور یہاں مزید کہا جا رہا ہے کہ قل، اے حبیب کہہ دیجیے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، کہ یقیناً اللہ اس بات پر قادر ہے کہ معجزہ دکھائے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر کہا بھی گیا کہ پھر اگر اس طرح کے فرمائشی معجزات دکھا دیے گئے تو پھر ذرا سی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وما من دابۃ فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا ہے، الا امم امثالکم، مگر یہ کہ تمہارے ہی جیسے مختلف اقسام کے۔ امم کا یہاں پر لفظ مختلف اقسام کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جو دوسرے چلنے والے پھرنے والے اور اسی طریقے سے دوسرے پرندے ہیں ان کے اور تمہارے درمیان بھی شباہت پائی جاتی ہے، ان کے اندر بھی جسمانی اعتبار سے عجیب و غریب خواص پائے جاتے ہیں، تمہارے اندر بھی جسمانی اعتبار سے عجیب و غریب خواص پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا
کہ بعض مفسرین تو اس حد تک بھی گئے، انہوں نے کہا کہ خود جو دوسرے زمین میں چلنے پھرنے والے جانور ہیں اور جو دوسرے پرندے ہیں، ان کے اندر بھی چاہے لو لیول کی، نچلی سطح کی، مگر ادراک کی، سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اور جس کی بہت ساری مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ بہت سے جانوروں کو سکھایا جا سکتا ہے، ٹرین کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے جانور جو ہیں وہ اپنے مالکوں کے لیے پیٹ کے طور پر ہوتے ہیں، پالتو ہوتے ہیں، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ عقلی صلاحیتیں چاہے بہت لو لیول کی مگر ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تفسیر نمونہ کے اندر اس پر کافی بحث کی گئی ہے اور اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے انہوں نے کہ بہت سے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ خود جو پرندے اور دوسرے جانور ہیں کسی نہ کسی لیول کی تکلیف اور ذمہ داریاں ان کے لیے بھی ہیں، اور اسی کے مطابق ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، جو یہاں پر کہا بھی گیا آگے جا کر کہ ثم الی ربہم یحشرون، کہ ان کو بھی پروردگار کی طرف محشور کیا جائے گا۔ دوسرے مقام پر وحوش یعنی وحشی جانوروں کے لیے حشرت، محشور ہونے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی یحشرون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسری بات بھی یہاں پر کہی گئی کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے تحریر میں کتاب میں کوئی چیز اٹھا نہیں رکھی یعنی کمی نہیں کی ہے۔ یہ جو یہاں پر کہا گیا بظاہر اس سے مراد لوح محفوظ ہے، نوشتہ تقدیر۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا، وہ جو ہماری آیتوں کا، نشانیوں کا کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، سمن و بکمن فی الظلمات، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اندھیروں میں، یعنی نہ ان کے اندر سننے کی صلاحیت ہے نہ ان میں بولنے کی صلاحیت ہے۔ من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے، صراط مستقیم یا سیدھا راستہ اس پر لگا دیتا ہے۔ مگر وہ کس کے لیے چاہتا ہے یہ دوسرے مقامات پر واضح کر دیا گیا کہ یضل اللہ الظالمین، اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی ظلم پہلے ہوتا ہے، گمراہی خدا کی طرف سے اس کے نتیجے کے طور پر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہدایت کے بارے میں کہا گیا کہ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور جو ہدایت حاصل کرتے ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر کہا گیا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے در پہ ہیں انہیں اللہ اس کے ذریعے سلامتی کی راہوں پر لگا دیتا ہے۔ آگے کی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے قل ارأیتکم، اے حبیب کہیے کہ کیا تم نے دیکھا یعنی غور کیا، ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، کیا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارو گے، ویکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو وہ اس آفت کو دور کر دے گا اگر تم اس کو پکارو گے، تو اگر وہ چاہے گا تو اس آفت کو دور کر دے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جس کو تم شریک کرتے ہو اس کو تم یقیناً بھول جاؤ گے۔ تو یہ یقیناً خدا کے مقابلے پر جن کو خدا کے ساتھ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ تو انسان کی وہی کیفیت ہوگی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ان کو طرح طرح کی تکلیفوں میں گرفتار کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ شاید وہ تضرع و زاری کریں۔ یہ ایک فلسفہ بھی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ زحمتیں، مشکلات، پریشانیوں کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو جھنجھوڑا جائے، بیدار کیا جائے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ پھر ارشاد ہوا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ان کے اوپر تکلیف آئی، پریشانیاں آئیں تو وہ تضرع جاری کرتے، ولیکن قست قلوبہم، مگر یہ کہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ انسان اتنا سنگ دل ہو جائے کہ وہ خدا کی طرف کے ان سگنلز کو محسوس بھی نہ کر سکے، ریسیو نہ کر سکے اور اس کے مطابق رسپونڈ نہ کر سکے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے جو ان کے اعمال تھے ان کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برے اعمال بھی ان کو اچھے محسوس ہونے لگے۔ یہاں پر آیت نمبر 43 مکمل ہوئی اور یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 51، 44 سے 51۔ پہلی آیت میں پروردگار عالم نعمتوں کے ایک عجیب رخ کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ بظاہر تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ جب خدا راضی ہوگا تو نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، پروردگار عالم کی طرف سے انعامات کی بارش ہو جائے گی، اور وہ اپنی جگہ حق بھی ہے۔ لیکن ایک پہلو نعمتوں کا یہ ہے جسے اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب انہوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کے متعلق انہیں نصیحت کی گئی تھی، ہدایت کو انہوں نے اگنور کر دیا۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ان پر ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جو ان کو عطا کیا گیا اس کو جب انہوں نے انجوائے کرنا شروع کر دیا، بہت خوش ہو گئے، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو پھر ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ ایک دم مایوس ہو گئے، بے آس ہو گئے۔ یہ وہ رخ ہے کہ جس کو نہج البلاغہ میں بھی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کیا کہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اذا رأیت ربک، جب تم دیکھو اپنے پروردگار کو، یتابع علیک نعمہ، کہ وہ مسلسل تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، فاحذرہ، تو اس سے خوف کرو۔ یعنی انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ خدا نہ کرے یہ ایسا نہ ہو کہ نعمتوں کا مسلسل نزول پروردگار عالم کی طرف سے آنے والے عذاب کا مقدمہ نہ ہو۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو پھر جو ظالم تھے ان کی اصل نسل قطع ہو گئی، یعنی ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم اختیار کیا، جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور شکر ہے اللہ کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ شکر خدا کی ادائیگی کے لیے جو تعلیم دیا گیا کلمہ ہے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ کہا جائے، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے، اور اس طرح سے گویا خدا کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ شکر جب ادا کیا جاتا ہے تو وہ کسی نعمت کے حصول پر کیا جاتا ہے، اور یہاں پر پروردگار عالم نے ظالموں کے تباہ ہونے کے بعد اس کلمے کو رکھا، گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے ظالموں کا مٹ جانا پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ قل، اے حبیب کہیے، ان ارأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، یعنی غور کیا اس بات کے اوپر، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر اللہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، یعنی تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دے، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا کون سا دوسرا خدا ہے، یاتیکم بہ، جو یہ تمہارے لیے لے آئے، انظر، ذرا دیکھو، کیف نصرف الآیات، ہم کیسے اپنی نشانیوں کو پلٹ پلٹ کر مختلف طریقوں سے واضح کرتے ہیں، ثم ہم یصدقون، پھر بھی وہ لوگ روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل، اے حبیب ان سے کہیے، ارأیتکم، کیا تم نے غور کیا، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر اللہ کا عذاب اچانک تم پر آ جائے، او جہرتن، یا ظاہر بظاہر آ جائے، یعنی متوجہ ہو اور آ جائے، یا اچانک آ جائے، بے خبری کے عالم میں آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ظالم لوگوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا؟ یہ پھر غور و فکر کا سامان بھی ہے، اور اس میں رواداری کا انداز بھی ہے کہ جس میں پھر سامعین جتنے بھی ہیں ان کو قابل سماعت بنایا جا رہا ہے، ورنہ تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ تم ظالم ہو اور تمہیں کو ہلاک کیا جائے گا، مگر ایک انداز ہی ہوتا ہے، انداز رواداری، کہ جس کے ذریعے سے اس صفات کو بیان کر دیا جاتا ہے اور سامنے والے کو وہ ڈائریکٹ مخاطب کر کے بات کو اتنا تلخ نہیں بنایا جاتا کہ جس کے نتیجے میں وہ سوچنے کے بھی قابل نہ رہے۔ پھر اگر کیس بالکل ہی خراب ہو جائے تو پھر براہ راست بھی مخاطب کرنے کا آپشن باقی رہتا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا کہ وہ خوشخبری دیں اور ڈرانے والے بن جائیں، یعنی اچھا مستقبل بھی ہو سکتا ہے، برا مستقبل بھی ہو سکتا ہے، ان دونوں ممکنہ جو مستقبل کی سچویشنز ہیں ان کی طرف ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ فمن آمنہ، تو جو ایمان لے آیا، وہ اصلحہ، اور اس نے اصلاح کی، یعنی وہی اعمال صالحہ کو انجام دیا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی انہیں غم ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جو خدا کے مقرب بندے ہیں ان کو خوف کا بھی سامنا رہتا ہے اور غم کا بھی سامنا رہتا ہے، اس لیے جس خوف کی یہاں پر نفی ہوئی ہے وہ اندیشہ انجام ہے کہ انجام ہمارا برا نہ ہو جائے، جو ظاہر کی ضمیر کی بے اطمینانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جس حزن کی یہاں پر یا غم کی نفی کی جا رہی ہے وہ اپنے کردار پر افسوس ہے جو پشیمانی کا مترادف ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں با ایمان نیک کردار افراد کے یہاں کبھی نہیں ہو سکتی، اور اسی کے نتیجے میں ان کے یہاں وہ ثبات قدم اور استقلال نظر آتا ہے کہ آندھیاں اور زلزلے ان میں جنبش پیدا نہیں کرتے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اس کے مقابلے میں سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ وہ کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو آیتوں کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، انہیں عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق و فجور کرنے کی وجہ سے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا۔ تین چیزیں ہیں جس کی یہاں پر خاص طور پر نفی کی ہے، پیغمبر اکرم کے ذریعے سے نفی کروائی گئی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ خدا نہ خواستہ رسول جو ہے وہ خود خدا ہوتا ہے، رسول رسول اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کلمے کے اندر بھی ہے محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں۔ سب سے پہلے رکھا گیا لا الہ الا اللہ، تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ پیغمبر اکرم کے کمالات کو دیکھ کر یا کسی امام کے کمالات کو دیکھ کر کوئی انہیں خدائی کے اندر شریک سمجھ لے، اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری تھا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر جو کم ظرف افراد ہیں انہیں حضرت احدیت یعنی پروردگار عالم کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو یہاں پر اس چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دیجیے تین چیزیں، ان دی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، یعنی آپ کیا پیغمبر اکرم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ بے شک ہے، مگر جو کچھ بھی پیغمبر اکرم کے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ خدا کا دیا ہوا ہونا اور خدائی خزانوں کو آف اٹس اون ہونا کرنا، یہ دو چیزیں فرق رکھتی ہیں۔ پروردگار عالم کی عطا اور بخشش جتنی زیادہ اپنے حبیب کے اوپر ہے کسی اور کے اوپر نہیں ہے۔ وہ ان کو وسیلہ بناتا ہے، بے شک بناتا ہے، مگر کیا خدا کے مقابلے پر وہ آ جاتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہ ان کا یہ نظریہ ہے اور نہ ہی یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز ولا عالم الغیبہ، نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے۔ اب نبی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو خبر دینے والا ہو، تو ظاہر ہے کہ جو نبی ہے وہ مشاہدات کی خبر تو نہیں دے گا۔ مشاہدات کی خبر تو انسان اپنے سینسز کے ذریعے سے، آنکھوں سے کانوں سے حاصل کر سکتا ہے، وہ غیب ہی کی خبر دیتا ہے۔ مگر یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ لا عالم الغیبہ، کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، یعنی مجھے غیب کے اوپر جو اطلاع ہے وہ پروردگار عالم کے ذریعے سے ہے، یعنی ان تمام تر چیزوں کے اندر میں خدا کا محتاج ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ فرشتہ ہونا تو یقیناً پیغمبر اکرم کی شان کے بھی خلاف ہے۔ پیغمبر اکرم کا رول ماڈل ہونا اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اعلیٰ ترین بشر ہوں اور ممتاز ترین بشر ہوں اور مکمل بشر ہوں، ایسے ہوں کہ جن کے اوپر انسانیت ناز کرے، کہ جن کو واقعی صحیح معنوں میں انسان کہا جا سکے۔ تو یہاں پر ان تین باتوں کی نفی کی گئی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا، سمجھایا بھی گیا کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، کہ میں تو اس کی اتباع کر رہا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی میرا سورس کیا ہے؟ میرا سورس ہے وحی پروردگار۔ قل، اے حبیب کہیے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کہ کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم لوگ غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ آخری جو آیت ہے اس صفحے پر، آیت نمبر 51، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ، اے حبیب اس کے ذریعے سے انذار کیجئے، ڈرائیے۔ کس کے ذریعے سے؟ تفسیر مجموع البیان کے اندر ہے بالقرآن، یعنی قرآن کے ذریعے سے، یعنی جو وہی ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ الذین یخافون، کن کو ڈرائیے؟ ان کو ڈرائیے کہ جنہیں اندیشہ ہے، جنہیں اس بات کا خوف ہے ان یحشروا الی ربہم، کہ انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا، محشور کیا جائے گا، حاضری دینی ہے ان کو، جو اپنی نجات کے بارے میں فکر مند ہیں۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہ اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی شفیع، یعنی اللہ کو چھوڑ کر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی ولی ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، جیسا کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ مومن ہے یہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لعلہم یتقون، کہ شاید یہ لوگ
پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی ان کو ڈرائیے تاکہ ممکنہ طور پر اس کا یہ نتیجہ نکل سکے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔